بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 218 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔ روایت سماعت کے لیے جواب مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا جاؤ اور ان ملائکہ کو سلام کرو، دیکھنا ان لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمت اللہ، فرشتوں نے ورحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور ان کی قد و قامت پر داخل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، یعنی 90 فٹ 90 فٹ۔ دوسری بات، پھر فرمایا کہ جاؤ اور ان ملائکہ کو فرشتوں کو سلام کرو۔ تیسری بات، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ چوتھی بات، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ پانچویں بات، حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم۔ چھٹویں بات، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمت اللہ، فرشتوں نے ورحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ ساتویں بات، بس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور ان کی قد و قامت پر داخل ہوگا۔ آٹھویں بات، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا۔ بزرگان محترم، اب تک ہم نے نبوت اور رسالت سے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج سے ہم انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق احادیث پیش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر احادیث شریفہ میں موجود ہے وہ احادیث مبارکہ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ایک مفید سلسلہ ہے جو دستاویزی حیثیت کا حامل رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، اور تم دیکھو کہ کن الفاظ میں تمہارے سلام کا وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جو جواب وہ فرشتے دیتے ہیں وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کو یوں جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے السلام علیکم پر فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا کہ سلامتی کی دعا کے بعد اللہ کی رحمت کی دعا بھی فرشتوں نے بڑھا دی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حقیقت سے بھی باخبر کر دیا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اپنی شکل اور قد و قامت پر داخل نہیں ہوگا. ہم جنت میں جب جائیں گے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنتی بنا دے، ورنہ اپنے اعمال اپنی حیثیت اتنی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم جنت میں جا سکیں گے. یہ تو رب ذو جلال کے ارادے پر موقوف ہے. وہ فضل فرما کر احسان فرما کر جنت میں داخل کر دے تو وہ ان کا احسان ہے. پروردگار اگر ہمارے بارے میں انصاف کریں گے تو امید نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، لیکن اللہ کا احسان، اس کا فضل ہی ہم کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور قد و قامت میں سارے جنتی جنت میں داخل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم 5 یا 6 فیٹ کے ہیں، لیکن جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اتنا چھوٹا قد ہمارا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنت جس کی وسعت اور کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سورہ نساء آیت نمبر 133 133 کہ جنت کی طرف جس کا عرض وسعت آسمان و زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اتنی بڑی جنت میں 5 یا 6 فٹ کا یہ چٹو انسان کہاں نظر آئے گا؟ اتنی بڑی جنت اور اس قدر وسیع و عریض جنت کے لیے اس کے مناسب جنتی بھی تو چاہیے کہ ان کا قد و قامت جنت کے حساب سے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب کسی جنتی کو داخل کریں گے تو 60 ہاتھ لمبا اس کا قد ہوگا، یعنی 90 فٹ والے ہوں گے، ہم 90 فٹ کے ہوں گے. اور اگر اس جسم کی لمبائی اس قدر ہوگی تو اسی کے مناسب سے اس کی چوڑائی بھی ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ چوڑے تو اتنے ہوں گے اور لمبے اتنے. ظاہر بات ہے کہ فٹ نہیں بیٹھے گا. تو جنتی جس مناسبت سے لمبا ہوگا اسی مناسبت سے چوڑا اور موٹا بھی ہوگا. بس یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارا قد جنت میں اتنا چھوٹا نہیں ہوگا جتنا کہ اس دنیا میں ہے. ہمارے جنتی ہونے کے اعزاز میں ہمیں 60 ہاتھ لمبا یعنی 90 فٹ والا بنا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جنت میں جتنے جنتی داخل ہوں گے ان کی خوبصورتی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی. یہاں یہ حقیقت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے انسان کو 60 ہاتھ لمبا بنا کر پیدا کیا. یہ انسانی جسمانی تخلیق کی پہلی ساخت ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ انسانی قد و قامت میں کمی آتی گئی جو کہ قدرت کی خاص حکمت کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.